بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ ایک گاؤں کے ایک کنویں میں ایک عجیب ماجرا تھا۔ وہ قصہ کچھ اس طرح ہے کہ اس کنویں سے پانی نکالنے کے لیے جو بھی ڈول پھینکتا، ڈالتا، لٹکاتا تو رسی تو واپس آ جاتی لیکن ڈول واپس نہ آتا۔ بار بار ایسے ہی ہوتا تھا۔ لوگ اس ماجرے سے خوفزدہ ہو گئے، ڈر گئے کہ قصہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی بھی اس کنویں میں ڈول لٹکاتا ہے، پانی لینے کے لیے ڈول پھینکتا ہے تو رسی تو آتی ہے لیکن ڈول نہیں آتا۔ سارے گاؤں والے ڈر گئے، وہ سمجھے کہ شاید اس میں کوئی جن ہے، کوئی دیو ہے جو ایسا کام کرتا ہے۔ تو گاؤں والوں نے اعلان کیا کہ جو شخص اس بات کا پتہ لگا لے گا کہ اصل ماجرا کیا ہے اسے انعام دیا جائے گا۔ تو گاؤں والوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ انعام کی کوئی بات نہیں، یہ گاؤں والوں پر ایک مشکل آ پڑی ہے، اس کو میں حل کرتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ انعام نہیں لوں گا۔ شرط یہ ہے کہ جب میں نیچے کنویں میں اتروں گا تو جو لوگ رسی پکڑیں گے ان رسی پکڑنے والوں میں سے ایک میرا بھائی بھی ہوگا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیسی شرط ہے؟ کہا بس میری یہ شرط ہے۔ یہ تو ایک عام سی بات تھی، لوگ راضی ہو گئے۔ وہ کنویں میں اترا، لوگوں نے رسی پکڑی اور رسی پکڑنے والوں میں سے اس کا ایک بھائی بھی تھا۔ جب کنویں میں اترا تو دیکھا کہ نیچے ایک بندر بیٹھا ہے اور وہ بندر یہ شرارت کرتا ہے کہ جو بھی ڈول لٹکاتا تھا وہ ڈول سے رسی کھول لیتا تھا، ڈول اپنے پاس رکھ لیتا تھا اور رسی واپس چھوڑ دیتا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک بندر بیٹھا ہے، اس نے جیبوں کو ٹٹولا تو اس کی جیب میں گڑ تھا، اس نے وہ گڑ نکالا، اس بندر کو پکڑایا تو بندر اس سے مانوس ہو گیا۔ جب بندر مانوس ہو گیا اس نے بندر کو کندھوں پہ بٹھایا اور رسی زور زور سے ہلائی تاکہ اوپر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب رسی کھینچنی ہے۔ لوگوں نے رسی کھینچنی شروع کی۔ چونکہ کنویں میں اندھیرا ہوتا ہے تو جوں جوں وہ ڈول اوپر آ رہا تھا لوگوں کو کچھ کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ تو جب تھوڑی سی روشنی ہوئی، لوگوں نے دیکھا کہ کوئی چیز ہے، کوئی جانور قسم کی چیز ہے، تو لوگ سمجھے کوئی جن ہے، کوئی عفریت ہے۔ سب لوگ رسی چھوڑ کر بھاگ گئے، لیکن اس شخص کے بھائی نے وہ رسی پکڑی تھی، اس نے زور لگا کر وہ رسی کھینچی۔ جب وہ شخص نکلا تو بندر کو بھگا دیا اور وہ شخص گاؤں والوں سے ہنس کر کہنے لگا کہ جو میں نے شرط لگائی تھی وہ اسی لیے لگائی تھی کہ مجھے پتا تھا کہ اگر مصیبت کی گھڑی ہوئی تو تم سب لوگ بھاگ جاؤ گے لیکن میرا بھائی نہیں بھاگے گا، اس لیے کہ یہ رشتہ خون کا رشتہ ہے، اور مجھے علم ہے کہ خون کے رشتے میں وہ احساس ہوتا ہے، وہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے رشتوں میں نہیں ہوتا۔ لیکن دوستو، آج المیہ اس کے الٹ ہے۔ آج بھائی بھائی کے مخالف ہے، دولت کی خاطر، مال کی خاطر، اپنی بیوی کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے بھائی بھائی کے مقابل ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے، نفرتیں ہیں، بغض ہیں، حسد ہے، کینہ ہے۔ وہ خون کے رشتے کہاں گئے؟ وہ محبتیں کہاں گئی؟ وہ نفرتوں میں بدل گئی۔ آج بھی اگر دل کو کریدا جائے تو بھائی کے دل میں بھائی کی محبت لازمی ہے، لیکن بھائی نے اس محبت کو بغض، حسد اور کینے سے دبا لیا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دوست نے کہا تھا کہ طاہر، ایک قبرستان میں ہم گئے اپنے دادا ابو کی فاتح خوانی کے لیے، قبر پر دعا کے لیے۔ کہا میں تھا اور میرے ساتھ میرے والد تھے۔ کہا میں نے دادا کی قبر پر دعا کی، کچھ پڑھا تو ساتھ میں میرے تایا کی قبر تھی۔ کہا میں دادا کی قبر سے تایا کی قبر پر گیا تاکہ وہاں بھی دعا کروں، کچھ پڑھوں۔ تو کہا میرے ابو نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھینچا اس طرف کہ اس شخص کو جانے دو،
اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں. ہے افسوس یار، وہ تو مر گیا. وہ تو اب اس انتظار میں ہے کہ کوئی آئے گا، کچھ مجھے ہدیہ دے گا، اعمال کا تحفہ دے گا، میں قبول کر لوں گا، میری مغفرت ہو جائے گی. میرے لیے آخرت کا راستہ آسان ہو جائے گا. لیکن اس خدا کے بندے نے کیا کیا؟ مردے سے بھی بغض، مردے سے بھی کینہ، مردے سے بھی نفرت. یہ دنیا کہاں جا رہی ہے؟ یہ بھائی بھائی کی محبت کہاں چلی گئی؟ تو خدا را بھائی بھائی بن کے رہو، آپ اس میں اتحاد سے رہو، ان رشتوں کا احساس پیدا کرو، ان کو نفرتوں میں نہ بدلو، ان کو بغض حسد کینے میں نہ بدلو. 2 دن کی زندگی ہے، ختم ہو جانی ہے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.